حضرات گرامی اور خاص طور پر مسوری کے رہنے والے حضرات، آپ حضرات کے لیے بڑی سعادت اور خوش بختی کی بات ہے کہ اللہ نے آپ کی بستی میں ایک بہت بڑا ادارہ جس کا نام پورے ملک میں ہی نہیں بلکہ ملک سے باہر بھی اس ادارے کا نام روشن ہے، اور اس ادارے کے فارغین ماشاءاللہ ملک میں جگہ جگہ پر چپے چپے پر آپ کو دین کی خدمت کرتے نظر آئیں گے، اور اس بڑے ادارے کے ساتھ ہمارے دوسرے علماء اور اکابر آپ کے لیے علیحدہ محنت کر رہے ہیں، اور جگہ جگہ پر محلہ محلہ کچھ مدرسے قائم کیے گئے۔ وہ مدرسے اپنے وجود کے اعتبار سے تو بہت چھوٹے ہیں، لیکن کام ان کا بھی کوئی کم نہیں ہے، بڑا کام کر رہے ہیں۔ ابھی ہمارے مولانا ناصر صاحب، حالانکہ ان کے مدرسے میں جب سے انہوں نے مسوری میں مدرسہ قائم کیا ہے، پہلی بار ہی آنے کا اتفاق ہوا۔ ابھی پرسوں یہ اور ان کے صاحبزادے مدرسے میں تشریف لے گئے تھے۔ یہ اپنی کچھ کارکردگی موبائل میں آڈیو کی شکل میں لڑکیوں کا کلام پاک، لڑکوں کا کلام پاک وہ سنا کر کے آئے۔ ماشاءاللہ ان کی بیٹیاں اور بیٹے، یہ تو خود مولانا کی ذات کو فیض ہوا ہے کہ اللہ نے مسوری کے اس ادارے کی برکت سے ان کے بیٹے بیٹیوں کو سب کو ہی تقریباً قرآن پاک کا حافظ، قاری اور عالم بنایا، اور ان کے یہاں رہنے کی برکت سے ہماری مسوری کو اور علاقے کو بھی فائدہ پہنچ رہا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا 5 بچے، 5 بچوں کی دستار بندی ہوئی ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل اور بہت بڑا انعام ہے۔ پہلے تو یہ محلے میں ایک چھوٹے سے مکان میں مدرسہ چلا رہے تھے، پھر معلوم ہوا کہ وہاں سے نکل کر انہوں نے یہاں پلاٹ خریدا، اور اس پلاٹ پر انہوں نے تکلیف کے ساتھ کام کرنا شروع کیا۔ لیکن اللہ نے اس چھوٹی سی جگہ پر کام بڑا کرا دیا ہے کہ اب اس سال ان کے مدرسے سے 5 حافظ پیدا ہوئے ہیں۔ یہ حافظ ہونا اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اس سے بڑھ کر کے اللہ کا انعام کسی پر نہیں ہوتا۔ جس کو قرآن کریم کی دولت مل گئی تو سمجھو کہ اسے دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی نعمت مل گئی۔ سورہ رحمان میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی بے شمار نعمتوں کا تذکرہ فرمایا، جنت کا، جنت کی حوروں کا، جنت کے تخت اور تاج کا، جنت کی نہروں کا، جنت کے تخت کا، جنت کے مکانات کا، اور دنیا کی بے شمار نعمتوں کا تذکرہ فرمایا۔ لیکن ان تمام نعمتوں میں سب سے پہلے نمبر پر آپ حضرات سنتے ہوں گے سورہ رحمان، اور پڑھے ہوئے پڑھتے ہیں الرحمن علم القرآن۔ سورہ رحمان کو علم القرآن سے شروع کیا، گویا کہ اللہ نے یہاں یہ بتایا کہ اس سے بڑھ کر کے میری کوئی نعمت نہیں ہے۔ جس کو یہ نعمت حاصل ہو جائے، یہ سمجھو کہ اللہ کے یہاں اس سے اونچا کس کا مقام نہیں ہے۔
اور اسی لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حافظ قرآن جس نے قرآن پاک پر عمل بھی کیا، اللہ قیامت کے دن جب سب لوگ اپنے حساب و کتاب میں لگے ہوئے ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان حافظوں کی جماعت کو بلائیں گے اور بلا کر ارشاد فرمائیں گے کہ تمہارا کوئی حساب و کتاب نہیں، دنیا میں تم نے میرے کلام کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے اور اس سے بڑھ کر کے میری کوئی نعمت نہیں ہے، اس لیے آج تمہیں بھی یہی کام دے رہے ہیں، حساب و کتاب چھوڑو، تمہارا کوئی حساب و کتاب نہیں، قرآن کی تلاوت کرو، اقرا ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، یہ جنت ہے، جنت کی منزلیں ہیں، قرآن کریم کی ایک آیت پڑھو اور جنت کی ایک منزل پر پہنچ جاؤ، جتنی قرآن کی آیتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اتنے ہی یہ درجے اور منزلیں بنائی ہیں۔ تو حافظ قرآن جب اللہ کے حکم کے مطابق قرآن کریم پڑھے گا اور الحمد سے شروع کرے گا والناس پر ختم ہوگا تو گویا کہ وہ جنت کے سب سے اعلیٰ مقام پر ہوگا۔ تو حافظ کا درجہ اللہ کے یہاں یہ ہے، اور اس کی برکت سے اللہ ماں باپ کو بھی بڑی عزت عطا فرمائیں گے۔ فرماتے ہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہ میدان محشر میں اللہ کچھ مرد اور عورتوں کو آواز دے کر بلائیں گے اور مشک اور عنبر کا اسٹیج بنا ہوا ہوگا، اس اسٹیج پر ان مرد اور عورتوں کو کھڑا کیا جائے گا اور اللہ اپنے ہاتھ سے ایک تاج مرد کے سر پر اور ایک تاج عورت کے سر پر پہنائیں گے۔ حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ تاج اتنا چمکدار ہوگا جیسے تمہاری بڑی کوٹھی میں کوئی چھوٹا کمرہ ہو اور اس کمرے میں سورج کو لا کر کے رکھ دیا جائے تو جتنا چمکدار یہ سورج اس چھوٹے کمرے میں ہوگا اس سے زیادہ چمکیلا وہ تاج ہوگا جو اللہ مرد اور عورتوں کو پہنائیں گے۔ لوگ آپس میں پوچھیں گے کہ یہ کون سی جماعت ہے؟ نبیوں کی جماعت ہے، شہیدوں کی جماعت ہے، صدیقین کی جماعت ہے، اولیاء اللہ ہے، کون ہے یہ لوگ؟ بتایا جائے گا ان میں سے کوئی نہیں، یہ حافظ کے ماں باپ ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کو قرآن کریم حفظ کرایا، ان پر محنت کی، اللہ نے ان کے قرآن کریم حفظ کرنے کی برکت سے ماں باپ کو یہ مقام عطا فرمایا۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ 5 بچے یہ بھی قابل مبارکباد ہیں، ان کے ماں باپ بھی قابل مبارکباد ہیں، اور ان کے اساتذہ اور ذمہ دار مولانا ناصر صاحب اور اس ادارے کا تعاون دینے والے وہ بھی قابل مبارکباد ہیں کہ جنہوں نے اپنا تعاون اور اپنی نصرت ان کے ساتھ پیش کر کے اور یہاں سے یہ کام شروع کرایا کہ یہاں سے حافظ تیار ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو بھی قبول فرمائے، اس کے چلانے والوں کو بھی اللہ قبول فرمائے، اور جو اس کی مدد کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی قبول فرمائے۔ ابھی آپ کے بڑے مدرسے میں ایک چھوٹا سا بچوں کا ہی جلسہ ہوا تھا، ابھی بڑا جلسہ تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں، کریں گے انشاءاللہ، لیکن ہر سال وہاں سے 50 45 41 اتنے بچے حافظ ہو کر کے ہر سال تیار ہو رہے ہیں۔ تو ماشاءاللہ 5 یہاں بھی ہو گئے، اور بھی اس کے علاوہ دوسری جگہ ہے، دوسرے ادارے ہیں، تو ماشاءاللہ مسوری میں اللہ کے فضل سے یہ حافظوں کا کارخانہ کھلا ہوا ہے، کہیں چھوٹا ہے کہیں بڑا ہے، تو یہ کام کہیں مسجدوں میں چل رہا ہے، تو حافظوں کی ایک بہت بڑی تعداد آپ کے مسوری سے پیدا ہو کر اور پورے ملک میں وہ قرآن کریم کی خدمت کر رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو قبول فرمائے، ان بچوں کو بھی قبول فرمائے، ان کے ماں باپ کو بھی قبول فرمائے۔ بس یہ چند بات مجھے ان بچوں کے تعلق سے عرض کرنی تھی، اور اس ادارے کے تعلق سے آپ سب حضرات بھی دعا فرمائیں، اللہ اس ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اور اخلاص کے ساتھ اللہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ایک نکاح بھی مولانا ناصر صاحب کی بچی ہے، ان کا نکاح بھی ہونا ہے،
اور کوئی اس وقت اس ادارے کے لیے تعاون دینا چاہے تو آپ کو اس کا بھی اختیار ہے. مدد اس وقت اس موقع پر مدرسے کی کرنا چاہیں تو مدد کر سکتے ہیں. اللہ قبول فرمائے. بچے کو آگے ہیں ماشاءاللہ. آپ کا یہ کہاں کے ہیں لڑکے؟ اچھا دہلی کے. یہ مولانا ناصر صاحب کے داماد ہونے والے اور ان کے والد محترم کیا نام آپ کا؟ اشفاق صاحب. ماشاءاللہ ان کے یہ بیٹے ہیں. مولانا کی بچی کل انہوں نے اس بچی کا مجھے قرآن کریم سنایا تو جی خوش ہو گیا قرآن کریم سن کر. اور انہوں نے غالباً انہی کے متعلق بتایا یا کسی اور کے بارے میں کہ انہوں نے میری بچی سے اپنے لڑکے کا رشتہ جو منسوخ کیا ہے وہ صرف قرآن کریم کی برکت سے کہ قرآن کریم اچھا پڑھتی ہے تو اس لیے انہوں نے مجھے دعوت دی کہ آپ اپنی بیٹی کا نکاح میرے لڑکے سے کر دیں. یا تو ان کا دوسرے ہیں. اچھا دوسری بیٹی کا مسئلہ ہے. اللہ قبول فرمائے. بھائی شکیل صاحب بجھیڑے والوں کی طرف سے ادارے کے لیے 1000 روپے ہیں. اللہ بے حد قبول فرمائے اور ان کے کام میں اللہ خوب برکت اور ترقی عطا فرمائے. لڑکی کا نام مہر. دیکھو اس بچی کو بھی انہوں نے لکھا ہے حافظہ قاریہ صوفیہ صفیہ. اچھا صفیہ صوفیہ لکھ رہا ہے. حافظہ قاریہ صفیہ پروین بنت مولانا ناصر. تو بچی بھی حافظ ہے قاری بھی ہے. اچھا ماشاءاللہ. اور یہ مولانا کے جو داماد بن رہے ہیں یہ مفتی ہیں. ان کا نام ہے محسن. مفتی محسن بن اشفاق احمد صاحب ابو الفضل دہلی. مہر فاطمی پر یہ نکاح ہو رہا ہے. مہر فاطمی 150 تولے چاندی ہوتی ہے. اب اس کی قیمت اس کے ریٹ کے اعتبار سے جتنی بھی بنے تو یہ مہر فاطمی ہے. مہر فاطمی پر ہی سب کو نکاح کرنا چاہیے. یہ سنت ہے. اس لیے ہم لوگ اس مہر کا یہ سلسلہ جاری رکھیں اور اس کو شروع کریں. تو یہ باعث اجر و ثواب بھی ہے. اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹیوں کا نکاح اسی مہر پر کیا ہے. تو ہمیں یہ مہر فاطمی پر ہی نکاح کرنا چاہیے. مفتی محسن صاحب. الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال من رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هاوي مسلم محسن صاحب مسلمان حافظہ قاریہ صفیہ پروین
بنت مولانا ناصر گواہ اور وکیل کی اجازت پر میرے فاتحے کے بدلے میں آپ نے اس بچی کا صفیہ پروین بنت مولانا ناصر کا میں نے آپ سے نکاح کیا، آپ نے اسے قبول کیا؟ میں نے قبول کیا۔ بارک اللہ لکما وجمع بینکما۔ درود شریف پڑھ لیں، دعا کر لیں۔ سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اے اللہ تو ہم سب کے سب گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ جو بھی مسلمان پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، تمام بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما، تمام محتاجوں کی حاجت کو پورا فرما، غریبوں کی غربت کو دور فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے شکلیں پیدا فرما۔ اے اللہ ہر قسم کے آفات اور فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، تمام مدارس اسلامیہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس مدرسے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ اے اللہ اس کی ترقیات کے لیے غیب سے انتظام فرما، اس کی تمام ضروریات کو پورا فرما، تمام پریشانیوں کو حل فرما، تمام رکاوٹوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہر قسم کے شر اور فتنوں سے اس ادارے کی حفاظت فرما، یہاں کے پڑھنے پڑھانے والوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں علم نافع عطا فرما، عمل صالح عطا فرما، علم پر عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جن بچوں نے اس ادارے سے اس وقت یہ تیرا کلام حفظ مکمل کیا ہے، اے اللہ اپنے اس کلام کو بچوں کے دل اور دماغ میں راسخ و ثابت فرما۔ اے اللہ جس طرح سے انہوں نے قرآن کریم کے الفاظ کو یاد کیا ہے، قرآن کریم کے معانی کا علوم بھی ان کو عطا فرما، عالم با عمل بنا، اپنے اولیاء اور متقی لوگوں کی جماعت میں شامل فرما۔ اے اللہ اس مجمع کو قبول فرما۔ اے اللہ جو یہ نکاح ہوا ہے اس نکاح کے اندر خیر و برکت عطا فرما، زوجین میں مودت و محبت قائم فرما۔ اے اللہ دونوں میاں بیوی کو دین کی خدمت اور اپنی رضا والے اعمال کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ ان دونوں کو دنیا میں نیک اولاد کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ ہر شر اور فتنوں سے ان کی دونوں خاندانوں کی اور ہم سب کی اے اللہ پوری پوری حفاظت فرما۔ یہ مجمع اس وقت اے اللہ آپ جانتے ہیں دعا کے لیے حاضر ہوا ہے اور سب ہاتھ پسارے ہوئے بیٹھے ہیں، یہ اپنے دلوں میں بہت ساری مرادیں اور ضرورتیں رکھے ہوئے ہیں۔ اے اللہ آپ ہر شخص کی مراد اور ضرورت سے واقف ہیں۔ اے اللہ جس کی جو مراد اور ضرورت ہے سب کی ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما۔ ان میں جو بے اولاد ہیں ان کو نیک نرینہ اولاد عطا فرما، جو ناجائز مقدمات میں پھنسے ہیں اے اللہ تو سب کو بری فرما۔ اے اللہ جو اپنی اولاد کی نافرمانی سے پریشان ہیں ان کی اولاد کو ان کا فرما بردار بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ ہم میں یا ہمارے متعلقین میں جو بھی بیمار ہیں اے اللہ سب کو صحت کاملہ عطا فرما، شفائے کلی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے اعزاء اور اقارب، ہمارے والدین جو اس دنیا سے جا چکے ہیں اے اللہ سب کی قبروں کو نور سے منور فرما، سب کی مغفرت فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ہمارے مسوری والے قبرستان میں جتنے لوگ دفن ہیں اور علاقے کے قبرستانوں میں جتنے ایمان والے دفن ہیں اے اللہ تو سب کو قبر میں کروٹ کروٹ چین نصیب فرما۔ اے اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ ایمان پر ہم سب کا خاتمہ فرما۔ حضرت نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے اور طفیل سے اے اللہ ہماری ان تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔
تمام حضرات دلدر عزیز میرے دل کے قریب حضرت الحاج مولانا خالد صاحب احمد قاسمی کا بہت شکر گزار کہ میری حضور کی دعوت پر یہاں حاضر ہوئے. مولانا خالد صاحب کے صاحبزادے حضرت مولانا عاشق صاحب میرے بھائی ان کا میں شکر گزار ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ مولانا بکر صاحب ان سب حضرات کا میں شکر گزار ہوں. اور اس کے بعد میں سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ بھائی جتنے مہمان ہیں پہلے وہ کھانا کھائیں گے، پھر انشاءاللہ اس کے بعد سب کی دعوت.